اسی آیت کے ضمن میں کل ہم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے، والدین کی اطاعت کے حوالے سے، یعنی والدین کی اطاعت اور ان کے حقوق کے حوالے سے کل ہم نے بڑی تفصیلی بحث کی، آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی، روایات پیش کی، ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ پیش کی کہ کس طرح والدین کی اطاعت ہم پر ضروری ہے۔ اب اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ کل ہم نے بتایا والدین کے ساتھ نیکی کریں، والدین کی اطاعت کریں، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ بار بار میں نے کل عرض کیا 13 جگہوں پر یہ حکم آیا ہے۔ بچہ بیٹھ جاؤ آرام سے نیچے، بیٹا اس کو نیچے بیٹھو۔ بار بار قرآن نے 13 جگہوں پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں، والدین کے ساتھ احسان کریں، والدین کی اطاعت کریں۔ لیکن اس آیت میں ایک شرط رکھتے ہیں، وہ شرط کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تیرے علم میں نہیں ہے، وہ والدین تجھے شرک کی طرف دعوت دیتے۔ والدین کے تمام فرامین کو آپ نے ماننا ہے، لیکن جب وہ آپ کو شرک کی طرف دعوت دے، جب وہ آپ کو کسی گناہ کی طرف دعوت دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہ کریں۔ اگر والدین خدا نخواستہ ہمیں کسی گناہ کی طرف دعوت دے، آپ کو پتا ہے یہ گناہ ہے، شریعت میں گناہ ہے، حرام ہے، والدین یا انجانے میں آپ کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، یا والدین تھوڑا سا لاؤبالی ہے، مذہب سے تھوڑا دور ہے، دین سے تھوڑا دور ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے ہیں، ہے نا، بہت سارے معاشرے میں ہے الحمدللہ، نئی نسل کافی حد تک دین کی معلومات رکھتی ہے، بچے کافی حد تک معلوماتی ہے، وہ دین کے حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، باپ لاؤبالی ہے۔ میں بڑا یہ مثال بار بار دیتا ہوں، ہمارے یہاں کچھ فیشن آئے ہوئے ہیں نا، معاشرے میں کچھ فیشن آتے ہیں تو کچھ فیشن شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا عورتوں کے تنگ لباس پہننا فیشن نکلا ہوا تھا ایک زور میں، بڑا زور شور سے، وہ شریعت کے خلاف تھا۔ پھر ایک فیشن آیا لمبے لباس پہننا، خواتین کا لمبے لباس پہننا، اچھا فیشن ہے لیکن اچھا ہے، شریعت میں زیادہ پردے کے لیے حفاظت ہے۔ اسی طرح ایک فیشن نکلا ہے داڑھی رکھنا، ابھی ہمارے جوان نسل دیکھیں، تقریباً جوانوں میں سے 95% بلکہ 98% داڑھی رکھتے ہیں، ہلکی داڑھی رکھتے ہیں، شاید فیشن سے رکھتا ہوں، میں نہیں کہتا وہ اس کو پیغمبر کی سنت کا علم ہے، وہ سنت پہ عمل کرتا ہے، نہیں، فیشن کے لگے، لیکن صحیح فیشن، کم از کم حرام میں تو مرتکب نہیں ہو رہے، حرام تو نہیں ہے، کم از کم حرام سے تو بچ رہے اسی بہانے، یعنی داڑھی رکھ رہے ہیں، ہے ظاہری بات ہے، مثلا معاشرے میں دیکھا دیکھی میں رکھتا ہوں، یا کسی شخص سے متاثر ہو کے رکھتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سنت رسول پہ عمل ہو اور ایک حرام کام سے بچو۔ اس کے برخلاف بہت سارے والدین بچوں نے بڑی خوبصورت پیغمبر کی سنت کو چہرے پہ سجایا ہے، والد صاحب کلین شو کرتے، روزانہ حرام میں ہوتے، باپ کہتے ہیں یار تم داڑھی منڈواؤ، تم داڑھی شو کرو، فلا تطعہما، نہیں مانو، غلط کہہ رہے، آپ کے باپ آپ کو غلط حکم دے رہے، نہیں مانو۔ ایک بچی ہے، اس نے دین کی تعلیم کا مطالعہ کیا، وہ چادر پہنتی ہے لمبی، جو نقاب برقع، باہر جاتے ہوئے وہ اچھے برقعے میں جاتی ہے، بہت سارے ہمارے اسکول کالج کی بچیاں جاتی ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ اسلامی مکمل لباس میں۔ ماں تھوڑا سا ماڈرن ہے، باپ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں لبرل ہے، سیکولر ہے، باپ کہتے ہیں نہیں یہ نہ پہنو، نہیں، باپ کو کہنا نہیں ماننا، فلا تو کیا ہو، اس کے اطاعت نہیں کرنا، ماں باپ ہے سارا کو، اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کریں، اگر وہ مشرک بھی ہے ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ میں آپ کو حدیث سناؤں گا آگے، اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، شرک یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، میں نے کل بتایا نا، پرسوں بتایا، شرک واحد گناہ ہے جس کے لیے مغفرت ہی نہیں ہے، خدا کی طرف سے بخشنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ مشرک ہے، پھر بھی ماں ہے، باپ ہے، اس کا احترام کریں، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی مشکلات کو حل کریں، لیکن گناہوں میں ان کی فرما برداری نہ کریں۔ ایک شخص تھا، وہ امام حسین کسی مجلس میں داخل ہوئے تو اس نے کہا اگر کوئی شخص دنیا آخرت دونوں میں جنتی جوان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دیکھیں، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا پھر تم جنگ صفین میں اس کے بابا کے خلاف لڑ رہے تھے، امیر المومنین کے خلاف تم جنگ لڑ رہے تھے، اس نے کہا میں اپنے باپ کے حکم پہ مجبور تھا، میرا باپ مجھے لے کے آیا تھا اس جنگ میں۔ یہ جب بات امام حسین تک پہنچی، امام نے فرمایا غلط ہے، اگر تمہارے باپ تجھے کسی گناہ کی طرف حکم دے، قرآن کہتا ہے فلا تطعہما، ان کے اطاعت نہیں کرنی، آپ ان کے حکم کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، خود قرآن کہتے ہیں ہاں، لیکن دنیا میں ان کے لیے عزت دے دیں، احترام کریں، حتیٰ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے نام پہ فاتحہ پڑھیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، صدقہ خیرات دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے، ایک جوان آیا
اس نے امام کو سلام کیا، امام کو پتا تھا اس کی ماں اس سے ناراض ہے، امام صادق نے کہا اس کو توجہ ہی نہیں، ہم آج کل نہیں کہتے لفٹ نہیں کرایا، اس کو توجہ ہی نہیں، جب تک اس کی ماں راضی نہ ہو اس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں۔ پیغمبر خدا حج کعبے کا طواف کر رہے تھے، حج یا عمرے کے موقع پہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایک جوان کو دیکھا جو اپنی ماں کو اپنے پشت پر بٹھا کے طواف کرا رہا تھا۔ آج کل بھی ہے نا، آج کل مثلاً یہ ویل چیئر وغیرہ نکلا ہوا ہے، وہ طواف کراتے ہیں جو طواف نہیں کر سکتے، وہ اپنے پشت پہ اٹھا کے طواف کرا رہا ہے۔ پیغمبر کو دیکھا تو پیغمبر سے اس جوان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ پیغمبر مسکرا کر کہنے لگے نہیں، تم نے اپنی ماں کا مکمل حق تو چھوڑے، ایک رات جو تیری ماں نے تجھے اپنے آغوش میں اٹھا کے رکھے، ایک رات کبھی حق ادا نہیں ہوا۔ بڑی ان کی احترام، بڑا احترام، احادیث بہت زیادہ اس کے اوپر، بہت روایتیں موجود ہیں، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، یعنی والدین کے احترام روایت کی روشنی میں ضخیم کتابیں موجود ہیں، لہٰذا ان سب کو نقل کرنا ہمارا یہ فی الحال موقع نہیں ہے۔ وَاتَّبَعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بلکہ اس راستے کی پیروی کرے جو ہماری طرف آتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا مرجع و ماوا پلٹنے کی جگہ وہ ہماری طرف ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا تم لوگ کیا کرتے رہے، میں تمہیں خبر دوں گا، یہ خدا کہتا ہے۔ لہٰذا اس راستے کی پیروی کریں جو خدا تک پہنچتا ہے۔ اب اس آیت شریفہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں 3 نکات کی طرف ہمیں اشارہ کیا۔ پہلا نکتہ توحید پر ثابت قدمی، یعنی توحید پر اتنا ثابت قدم رہو، اگر تمہارا باپ کا ہے، اگر تمہاری ماں کا ہے، پھر بھی توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا، شرک کی طرف نہیں جانا۔ دوسرا نکتہ اخلاق و احسان، اختلاف کے باوجود بھی والدین کا احترام کریں، اختلاف کے باوجود بھی، یعنی اختلاف ہے نظر، اختلاف سے مراد یعنی عقیدہ کا اختلاف، دین کا اختلاف، نظریے کا اختلاف، اس کے باوجود بھی حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بر الوالدین واجب ان کانا مشرکین ولا طاعت لهما فی المعصیۃ ابدا۔ امام رضا فرماتے ہیں والدین کی اطاعت واجب ہے ان کانا من المشرکین، اگر وہ دونوں مشرکین ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن فلا طاعت لهما فی معصیۃ اللہ، خدا کے نافرمانیوں میں ان کی اطاعت نہیں کریں، باقی وہ ہمارے سلام کو اس کی خدمت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ تیسرا نقطہ جو اس آیت میں ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت و ولایت، اللہ کی طرف جانے کے راستے کو اپنائیں۔